اور میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اپنے والد یا والدہ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں، اور جب اپنے ہاتھوں سے باپ کے میلے کپڑے دھو چکے ہیں تو پھر انہی ہاتھوں کو پھیلائیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کپڑے دھوئے ہیں، میری دعا کو قبول فرما۔ ویسے گھروں میں بیٹیاں کپڑے دھو دیتی ہیں، شہروں میں نوکرانیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ کپڑے دھو دیتی ہیں۔ آپ بطور وظیفہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کے کپڑے دھوئیں، اور اپنے ہاتھوں سے والدین کے کپڑے دھو کے پھر دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے وظائف میں سے ہے، اور بہت سارے وظائف ہیں۔ تو جو قبولیت کا وقت ہے اگر اس میں دعا مانگیں تو دعا ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ سفر کر رہا ہے، طویل سفر، لمبا سفر، پراگندہ حال، چہرے پہ کپڑوں پہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، یا رب یا رب، مسافر بھی ہے، وطن سے دور ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، پردیس میں ہے، اشعث اغبر، گرد و غبار ہے چہرے پہ، پریشان حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، صدائیں دے رہا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لیکن حالت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ كَيْفَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، غذا بھی حرام کی کھا رہا ہے، کیف یستجاب لذالک، تو پھر ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیوں کر اس کی دعا دروازہ قبولیت تک پہنچے گی جبکہ لباس بھی حرام ہو، کھانا پینا بھی حرام ہو؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے تو بدن کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، حرام غذا نہ ہو، حرام لباس نہ ہو، زبان بھی پاکیزہ ہو، دل بھی پاکیزہ ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے پہ پھونک ماری، وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا بن گیا۔ وہ مسافر جن کو آپ نے وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا بنا کے دیا، وہ سفر پہ گئے، سونا خرچ ہو گیا، انہوں نے بھی مٹی لی، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے پھونک ماری، سونا نہیں بنا۔ واپسی کے سفر میں جب بابا صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے، قرآن کی برکتوں میں تو کوئی شک نہیں ہے، پر قرآن پڑھنے والے کی زبان میں بھی تو پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو دعا کے لیے پہلی چیز جو ہے کہ انسان کا جسم پاکیزہ ہو، غذا پاکیزہ ہو، لباس پاکیزہ ہو، زبان پاکیزہ ہو، غیبت جھوٹ چغلی سے بچنے والی زبان ہو، دل پاکیزہ ہو۔ دوسری چیز، ویسے آپ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی دعا کریں، دعا کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت دعا نہ کریں، کسی وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہر رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر رات کے آخری حصے میں۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے تو آپ جو بارش میں آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، ہر رات کے آخری حصے میں
انوارات اسی طرح برس رہے ہوں۔ ہر رات کے آخری حصے میں انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی۔ اس لیے رات کے آخری حصے کو، آخری وقت کو ضائع نہ کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے آئے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمارے لیے بخشش طلب کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس وقت فوراً آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پھر آپ نے دعا فرمائی۔ تو ہر رات کا آخری حصہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرا وقت قبولیت کا، جمعۃ المبارک کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یا تو دو خطبوں کے درمیان یا عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس لیے جب دو خطبے ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط سے، ادب سے سننے چاہیے، اور دو خطبوں کے درمیانی جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ یا پھر عصر سے مغرب، جمعۃ المبارک کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں، درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہی وظیفہ کیا تھا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عصر کے بعد یہ وظیفہ، جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں اور دعا کریں، یا اللہ جس طرح انہیں مچھلی کے پیٹ سے تو نے کنارے پہ ڈال دیا تھا، جن حالات کے پیٹ میں میں ہوں، جو حالات میرے لیے مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں کہ میں ان میں قید ہو چکا ہوں، یا اللہ مجھے بھی ان سے نجات عطا فرما۔ تو قبولیت کے وقت میں دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد دعا کریں، جو ہی آپ نے صدقہ دیا اس وقت دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت